بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیات مبارکہ 75 سے آپ حضرات و خواتین نے آیات کی تلاوت شروع کی۔ 76 تک آیات شریفہ کے حوالے سے کچھ بات ہو چکی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ایک بات ان آیات کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آیت شریفہ 77 کی طرف منتقل ہوں گے۔ آیت شریفہ 75 میں رب العالمین نے فرمایا، اور جو شخص ایمان کی حالت میں آئے، اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں، تو وہ لوگ انہی کے لیے بلندیوں والے درجات، انہی کے لیے بہت بلند درجات۔ اللہ کی توفیق سے جو بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جنتیوں کے اللہ مجھے آپ کو، ہمارے آباء و اجداد، کنبوں، بہن بھائیوں اور ان کے کنبوں اور پوری امت کو جنت والا بنا دے۔ جنت میں درجات ہیں، جنت ایک درجہ نہیں۔ اس حوالے سے دو ثابت شدہ احادیث شریفہ سنتے ہیں۔ اس امید پر اللہ کریم ہم ناکاروں کو اپنی رحمت سے بہترین درجہ میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ بہترین درجہ کی بات اپنی طرف نگاہ کر کے نہیں، ہم تو جنت جانے والے بھی ان کی رحمت کی التجا کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجہ ہے، ایک دو نہیں، 100 درجہ ہے۔ دو درجوں کے درمیان اس طرح ہے، یعنی اس طرح فاصلہ ہے جیسے کہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ اکبر! تو 100 درجات کہاں سے بات کہاں پہنچ جائے گی؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ 100 نہیں، اگر اللہ 1000 نہیں، جتنے بھی چاہیں، درجے کیا چیز اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا فردوس تمام درجوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ اب کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے وہ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔
درجہ نمبر نیچے سے 1 نہیں، 10 نہیں، 90 نہیں، کتنا درجہ مانگو؟ 100 کا 100۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس لنا ولآبائنا وأمہاتنا وأجدادنا وجداتنا وأسرنا وذریاتنا وإخواننا وخواتنا وأسرنا۔ اے اللہ ہم فردوس کا سوال کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد، ماؤں، کنبوں، اپنی نسل، اپنے بہن بھائیوں اور ان کی نسلوں اور پوری امت کے لیے۔ دوسری حدیث شریف امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت والے ان کے اوپر جو بالا خانوں والے ہیں، بے شک جنت والے ان کے اوپر جو بالا خانوں والے ہیں انہیں دیکھیں گے جیسے کہ تم مشرق یا مغرب کے افق میں چمکتے ہوئے باقی رہنے والے ستارے کو دیکھتے۔ تم زمین پر ہوتے ہوئے کس کو دیکھتے ہو؟ جو باقی چمکتا ہوا ستارہ کہاں؟ مشرق یا مغرب کے افق میں۔ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ ان کے درمیان اس طرح فضیلت ہوگی، وہ اتنا اونچا کوئی نیچے، اور سب خیر میں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کی منزلیں ہوں گی، انبیاء کے سوا تو کوئی ان بالا خانوں والے درجہ کو نہ پہنچے گا۔ ارشاد فرمایا بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آدمی ہوں گے، آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ آدمی ہوں گے، آدمی سے مراد یہ نہیں کہ عورتیں نہیں ہوں گی، یعنی وہ لوگ ہوں گے اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ درجات کن کے ہوں گے؟ امتیوں کے ہوں گے۔ یہ اللہ کرتوت تو کوئی نہیں مانگتے، آپ نے خود آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تو فردوس مانگو۔ اگلی آیت کریمہ، بلکہ اس سے بھی اگلی آیت شریفہ 77، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور یقیناً 2 دفعہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جانب، ان اسرِ یہ کہ راتوں رات لے چلو، بے عبادی عبد کی جمع عباد، یہ میرے، یہ کہ راتوں رات لے چلو میرے بندوں کو، فاضرب لہم سو مارو ان کے لیے، طریقاً راستہ، فی البحر دریا میں، یبسا خشک، لا تخاف درکا آپ نہ ڈرو پکڑے جائے، ولا تخشا اور نہ خوف کھاؤ اور نہ ڈرو، بمحاورہ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، یہ کہ راتوں رات
لے چلو میرے بندوں کو، تو ان کے لیے دریا میں خشک راستہ مارو اور نہیں، آپ پکڑے جانے سے نہ ڈرو اور نہ خوف کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کتنی کمزور، شیر خوار بچوں کو ذبح کرتے کچھ بھی نہیں کیا، نہ احتجاج، نہ مظاہرہ، نہ بھوک ہڑتال، نہ مقابلہ، ذبح کروا رہے ہیں۔ اب یہ جو حکم آیا اس میں دیکھیے اللہ نیچے والوں کو کس طرح بلندیوں پہ لے جا رہے ہیں اور بلندیوں والوں کو کس طرح پست اور ذلیل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، سو ان کے لیے دریا میں خشک راستہ مارو۔ یہاں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، اللہ پاک محتاج ہیں ان کے راتوں رات چھپ چھپا کے جانے کے، چاہتے تو دن کی روشنی میں حکم دیتے، جو دریا یا سمندر میں ایک قوم کے لیے راستہ اور اسی وقت دوسری قوم کے لیے غرق ہونے کا سامان پیدا کر سکتے ہیں، وہ ان کے سامنے ان کو نہیں نکال سکتے۔ سنت الہیہ ہے کہ تدبیر اختیار کی، اب آپ جی تدبیر احتیاط اللہ محتاج نہیں، لیکن تربیت ہو رہی ہے اہل ایمان کی، باوجود کہ اللہ کسی چیز کے محتاج ہے، نہ اندھیرے میں چلنے کے نہ چھپنے کے، ہے محتاج۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے دریا یا سمندر جو آپ سمجھیں اس میں خشک راستہ بنا سکتے ہیں بے سہارا لوگوں کے لیے، وسائل نہ ہونے والے لوگوں کے لیے، مشرق و مغرب میں کمزور ترین قوم کے لیے، اور وہی غرق کر سکتے ہیں اتنے طاقتور بادشاہ اور وسائل والے لشکروں کو۔ تو رات کا اندھیرا اس میں جانا ان کے کرنے کے لیے اس کی کیا حیثیت؟ کچھ بھی نہیں، لیکن تربیت ہے اہل ایمان کی کہ جہاں تک تیری ذمہ داری ہے اپنی طرف سے احتیاطی تدبیریں پوری۔ اور پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈیوٹی لگائی، کیا؟ یہ جو چھڑی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پانی میں مارنا۔ سبحان اللہ، اللہ محتاج ہے چھڑی مارنے کی؟ چھڑی نے کچھ کیا؟ چھڑی نہیں، درخت مارو راستہ خشک بن جائے گا۔ ایک چھڑی نہیں، 1000 مارو، اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے ساری امت مل کے مارے، راستہ خشک ہو جائے گا۔ لیکن حرکت کروائی، ہمیں بڑی دعا کی ہے، اور کس طرح کی ہے؟ رات کو چینوں کے ساتھ گزاری اور دن کو کام کے وقت اے سی آن کیا، کمبل ڈبل لیا، اور میت 13 بجے تک بستر پہ دراز رہی۔ بڑی دعا ہوئی ہے، نانوں نے بھی کی، دادوں نے بھی کی، چلو تیرا بیڑا ہے کہانی۔ یہ شیطان کے پھندے میں پھنسا ہے، کوئی کوتاہی بندوں سے ہونے دی، چلنا ہے احتیاط سے، رات کے اندھیرے میں چھڑی مارنی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، محتاج نہیں کہ بندے کچھ۔ بی بی مریم
تنا ہے کھجور کا خشک، تر و تازہ کھجوریں آ رہی ہیں، زمین سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی مشغول کیا کہ نہیں کیا؟ تنے کو ہلاؤ، ہلانے میں کیا ہوگا؟ وہ بیمار بی بی کیا ہلائے گی؟ بیمار بی بی نے امت کی ساری خواتین کسی چیز کو ہلائیں تو اس کے ساتھ کھجوریں ہل جائیں گی۔ میں جو بات سمجھا ہوں، اللہ غلطی سے بچائے، تربیت ہے انسانوں کی، تربیت اہل ایمان کی، کرنا سب کچھ اللہ نے ہے۔ اسامہ جی بیٹا سمجھا رہی ہے، لیکن تو لاش بن کے مرا نہ رہے، کر کچھ، روزی انہوں نے دینی ہے، کامیاب انہوں نے کرنا ہے، تو نے نہیں ہونا۔ لیکن آوارگی سے، گندے پروگرام سننے دیکھنے سے نہیں، جو تو کر سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ اور اس لیے نہیں کہ اللہ مدد کرنے میں تیری کوشش کے محتاج ہے، نہیں، تیرا کھانا خراب بھی تو نہ ہو جائے کہ بغیر کیے مفت خور پھرتا رہے۔ لا تخاف درکا، تو اس سے نہ ڈر کہ کوئی تجھے پکڑ لے گا، ولا تخشا۔ یہاں دیکھیے تخافوں کے بعد کیا فرمایا؟ سب وہ اب آپ کیا فرمایا؟ تخافوں کے بعد نہ ڈرو، کس سے؟ پکڑے جانے سے۔ ولا تخشا، اور نہ ڈرو کس سے؟ بیان کیا ہے، ڈھونڈو کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا اللہ ان پر اپنی رحمت کریا، فرمائے کھلا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کائنات کی جو چیز بھی ہو سکتی ہے اس سے ڈرو نہیں۔ ایک چیز کا ذکر کریں، دو کا کریں، 10 کا کریں، نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلینک چیک۔ کامران جی بلینک چیک کہتے ہیں، کوئی بات۔ تخشا، کوئی کائنات کی چیز تیرے جانے کے بعد تجھے روک سکے، تیرے یہ رکاوٹ نہیں۔ ولا تخشا، یہاں ایک اور بات، اور اسی پر آج کا سبق انشاءاللہ ختم ہوگا۔ یہ جو حکم آیا کہ راتوں رات بندوں کو لے کے چلو، یہ کس وقت آیا؟ جادوگروں کے سجدہ ریز ہونے کے فوراً بعد؟ ذرا دیکھیے پچھلا صفحہ، کیا واقعہ ہم سن رہے تھے اتنے دنوں سے؟ جادوگر اللہ کو ایمان لائے، اس کے فوراً بعد ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو کیا کہتے ہیں فرسٹ امپریشن جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ مناظرہ مقابلہ ہوا، جادوگر سجدہ ریز ہوئے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا۔ یہی ہے نا؟ یہ نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ سورہ اعراف کی طرف، آیات 130 سے 137 تک، نامہ پارا ہے اور غالباً آپ کی بات۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، ان آیات کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات ہو بھی جائے، سمجھ بھی آ جائے اور لمبی بھی نہ ہو۔ وقت ہو چکا تو انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے درس کا آغاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔